السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا آغاز ہم ایک ایسے ملک سے کر رہے ہیں جسے دنیا بھر کی آنکھیں مسلسل گھور رہی ہیں۔ ایک ایسا اسلامی ملک جو ایٹمی طاقت کے دہانے پر کھڑا ہے۔ ایک ایسا ملک جو نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ایران کی۔ وہ ایران جس پر حال ہی میں اسرائیل نے جدید ترین ہتھیاروں سے حملہ کیا اور دعویٰ کیا کہ اس حملے نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو کئی سال پیچھے دھکیل دیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ حملہ ایران کے نطنز اور اصفہان کے نیوکلیئر تنصیبات پر کیا گیا، جہاں یورینیم کی افزودگی ہو رہی تھی۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں میں ان کے 10 سے زائد جوہری سائنسدان شہید ہوئے، جن میں ڈاکٹر مہدی جیسے اہم نیوکلیئر فزکس کے ماہر شامل تھے۔ تہران کے وسط میں واقع ان کا اپارٹمنٹ صرف 6 فلور کو نشانہ بنایا گیا، باقی منزلیں محفوظ رہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حملہ نہایت ہی جدید AI ٹیکنالوجی اور اندرونی خفیہ معلومات پر مبنی تھا۔ موساد، جو کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی ہے، اس نے جس انداز میں تہران کے قریب ایک ڈرون بیس قائم کیا اور وہاں سے حملے کیے، وہ ایران کے انٹیلیجنس نیٹ ورک کی ناکامی کا کھلا ثبوت ہے۔ 200 سے زائد اسرائیلی F-35 اور F-15 فائٹر جیٹس نے مختلف شہروں میں اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا، جن میں تبریز، تہران اور قم شامل تھے۔ یہ حملے اچانک نہیں تھے، بلکہ ان کی منصوبہ بندی کئی سال سے ہو رہی تھی۔ ایران کی جانب سے بھی رد عمل آیا اور اس نے 150 سے زائد بیلسٹک میزائل اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب پر داغ دیے۔ سائرن کی گونج، خوف کا عالم، پناہ گاہوں کی تلاش اور شہر میں اندھیرا، یہ سب کچھ صرف ایک رات میں ہوا اور دنیا دنگ رہ گئی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب کچھ اب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا واقعی ایران ایٹم بم بنانے کی اتنے قریب پہنچ چکا تھا کہ اسرائیل نے اسے روکنے کے لیے کھلم کھلا جنگ چھیڑ دی؟ کیا امریکہ اس سارے معاملے میں ملوث تھا؟ کیونکہ حملے سے صرف 2 دن پہلے امریکہ نے کویت، عراق اور عمان سے اپنے سفارتی عملے کو واپس بلا لیا تھا۔ کیا تیسری عالمی جنگ کا آغاز ایران اور اسرائیل کے درمیان سے ہو چکا ہے، یا یہ صرف ایک نئے گریٹر اسرائیل پالیسی کا حصہ ہے؟ ایران نے اعلان کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے دوبارہ ایسا حملہ کیا تو جواب اس سے بھی زیادہ تباہ کن ہوگا۔ اسرائیل نے بھی واضح کر دیا ہے کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایسے حالات میں مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک بھی متحرک ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب، پاکستان، ترکی اور چین نے اس حملے کی شدید مذمت کی ہے اور اقوام متحدہ میں ایران کے دفاع میں آواز بھی اٹھائی ہے۔ ناظرین، یہ سب کچھ محض جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی دنیا میں تیل، ایٹم یا اسلاموفوبیا کے گرد عالمی مفادات اکٹھے ہوتے ہیں، جنگیں برپا کی جاتی ہیں۔ کیا ایران ایک نیا عراق بننے جا رہا ہے، یا ایک نیا افغانستان، یا شاید ایک نیا ویتنام؟ آنے والے وقت میں کیا کچھ ہوگا ہم نہیں جانتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایران کا ایٹمی خواب اب صرف ایک خواب نہیں بلکہ ایک خوف بھی بن چکا ہے۔ ایک ایسا خوف جو اسرائیل، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے دلوں میں بیٹھ چکا ہے۔ ناظرین، جب ہم ایران کی موجودہ پالیسی اور رویے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں ماضی میں جانا پڑتا ہے۔ 1979 کا سال ایرانی تاریخ کا سب سے اہم موڑ تھا۔ یہ وہ سال تھا جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا۔ شہنشاہ رضا شاہ پہلوی کو ملک چھوڑنا پڑا اور آیت اللہ خمینی کی قیادت میں اسلامی جمہوریہ ایران قائم ہوئی۔ یہ وہی آیت اللہ خمینی تھے جو پیرس میں جلاوطنی کے دن گزار رہے تھے، اور ان کی آواز پورے ایران میں ٹیپ ریکارڈرز کے ذریعے گونجتی تھی۔ انقلاب صرف اقتدار کی تبدیلی نہیں تھا، بلکہ یہ ایک نظریاتی طوفان تھا۔ اس نے ایران کو مکمل طور پر مغرب مخالف اور امریکہ دشمن ملک میں بدل دیا۔ امریکی سفارت خانے پر قبضہ، جسے اسپائی نیٹ یعنی جاسوسوں کا اڈہ کہا گیا، دنیا بھر میں ایک واضح پیغام تھا: ایران اب کسی سامراجی طاقت کے آگے نہیں جھکے گا۔ یہ انقلاب مشرق وسطیٰ کے لیے ایک نیا چیلنج تھا۔ سعودی عرب جیسے بادشاہی نظاموں کو خطرہ محسوس ہونے لگا کہ یہ انقلاب ان کے دروازوں تک نہ آ جائے۔ یوں ایران تنہا ہو گیا، مگر اس نے تنہائی کے بدلے خود کی کفالت کا راستہ چنا۔ اس نے اپنا اسلحہ، اپنی فوج، اپنی دفاعی ٹیکنالوجی خود تیار کرنا شروع کر دی۔ آج ایران کے پاس 3000 سے زائد ڈرونز کا بیڑا ہے، جن میں شاہد 136 جیسا خطرناک خودکش ڈرون بھی شامل ہے، جسے روس نے یوکرین جنگ میں استعمال کیا۔
ایران کے پاس صرف عسکری طاقت ہی نہیں، ایک نظریاتی فورس بھی ہے۔ لبنان میں حزب اللہ، شام میں فاطمین بریگیڈ، عراق میں الحشد الشعبی، یمن میں حوثی اور فلسطین میں اسلامی جہاد، یہ سب ایران کے حمایت یافتہ گروہ ہیں جو اس کے دشمنوں کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑتے ہیں۔ اسرائیل کے خلاف ان گروہوں کی طاقت اسرائیل کو ہمیشہ ایران سے خوفزدہ رکھتی ہے۔ امریکہ اور ایران کے تعلقات ہمیشہ سرد رہے ہیں۔ 1980 میں ایران عراق جنگ شروع ہوئی، جسے امریکہ نے صدام حسین کو سپورٹ کر کے تول دیا۔ 8 سالہ خون ریزہ جنگ کے بعد ایران نے ہار نہیں مانی۔ بعد میں جب صدام حسین امریکہ کے خلاف ہوا تو ایران نے اس خلا کو بھر کر عراق میں اپنا اثر و رسوخ قائم کیا۔ آج عراق میں کوئی فیصلہ ایران کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں۔ ایران نے ہمیشہ مزاحمت کی پالیسی اختیار کی، یعنی نہ جھکنا، نہ بکنا۔ امریکی پابندیاں، اسرائیلی دھمکیاں، سعودی مخالفت، یہ سب کچھ ایران کے لیے نیا نہیں، مگر ایران نے سیکھا کہ اگر بقا چاہیے تو طاقتور بننا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنا نیوکلیر پروگرام شروع کیا، جو اب دنیا بھر کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ ایران کا موجودہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی ہے، جو آیت اللہ خمینی کے بعد انقلاب کی دوسری روح سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی قیادت میں ایران نے مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کو گھیرنے کی حکمت عملی پر عمل کیا۔ یہ حکمت عملی ہے محور مزاحمت، یعنی مزاحمت کرنے والی طاقتوں کا اتحاد۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک ایسا ملک جو خود معاشی طور پر کمزور ہے، مہنگائی اور بے روزگاری کا شکار ہے، وہ کیسے اتنی بڑی بڑی طاقتوں کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو جواب ہے ایمان، آئیڈیالوجی اور خودداری۔ ایران اپنے ہر شہری کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم مظلوم ہیں، مگر ظالم کے سامنے جھکنے والے نہیں۔ یہی فکر ان کے سپاہ پاسداران، بسیج ملیشیا اور القدس فورسز جیسے اداروں میں بھی شامل ہے۔ آج ایران ایک طرف اسرائیل کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہے اور دوسری طرف امریکہ سے مذاکرات بھی جاری ہیں، اور تیسری طرف سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بھی بحال ہو رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایران کس طرف جا رہا ہے؟ کیا وہ ایک مکمل نیوکلیر پاور بن جائے گا؟ وہ اسرائیل کا خاتمہ کر پائے گا؟ یا یہ سب ایک عظیم عالمی جنگ کا پیش خیمہ ہے؟ ایران کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اب اصل کھیل شروع ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ایران ایک نظریاتی، سیاسی اور عسکری لحاظ سے کیسا طاقتور ملک بن چکا ہے، مگر ایک سوال ہمیشہ اٹھتا ہے کہ ایران کی معاشی حیثیت بھی اتنی ہی مضبوط ہے جتنا اس کا نظریاتی بیانیہ۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایران کی معیشت کئی دہائیوں سے امریکی اور یورپی پابندیوں کی زد میں رہی ہے۔ خاص طور پر 2018 میں جب امریکہ نے جوہری معاہدہ توڑا اور ایران پر سخت ترین معاشی پابندیاں دوبارہ لگائیں، تب سے ایران کی کرنسی ریال زمین بوس ہو چکی ہے، مہنگائی آسمان پر ہے اور بے روزگاری لاکھوں نوجوانوں کو نگل چکی ہے۔ ایران ایک تیل پیدا کرنے والا ملک ہے، مگر پابندیوں کی وجہ سے وہ اپنی پوری پیداوار دنیا کو نہیں بیچ سکتا۔ چین، بھارت اور کچھ ممالک چوری چھپے تیل خریدتے ہیں، مگر یہ ایران کے لیے کافی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کی بلیک مارکیٹ، سمگلنگ اور متبادل مالی نظام بہت فعال ہو چکا ہے، اور یہی ایک الگ قسم کی معاشی جنگ ہے جو ایران لڑ رہا ہے۔ ایران کی نوجوان نسل، خاص طور پر تعلیم یافتہ طبقہ، اس صورتحال سے نالاں ہے۔ ملک میں خواتین کے حقوق، اظہار رائے کی آزادی اور حکومتی سختیوں پر سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں حجاب قوانین کے خلاف ہونے والے احتجاج، مہسا امینی کی ہلاکت اور اس کے بعد کی تحریکوں نے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ ایران کے اندر بھی بغاوت پنپ رہی ہے۔ مگر ایران کے نظام کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جلد گرنے والا نہیں۔ اس کی وجہ ہے ایک گہری آئیڈیالوجیکل جڑیں، مضبوط انٹیلیجنس نیٹ ورک اور دشمن موجود ہے کا مستقل بیانیہ جو ہر اندرونی احتجاج کو دبانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اصل سوال پر، ایران اور اسرائیل کی اس جنگ کا انجام کیا ہوگا؟ کیا یہ ایک محدود جنگ ہے یا ایک بڑی عالمی جنگ کی ابتدا؟ کیا ایران واقعی اسرائیل کو ختم کر سکتا ہے، یا اسرائیل ایران کے نیوکلیر پلانٹس پر حملہ کر کے اسے مفلوج کر دے گا؟ یا امریکہ اس میں کود جائے گا اور ایک نیا عراق، نیا افغانستان یا نیا شام پیدا ہوگا؟ جواب کوئی نہیں جانتا، کیونکہ مشرقی وسطیٰ کی سیاست صرف حکمت پر نہیں، جذبوں پر بھی چلتی ہے، اور جب قومیں جذبوں پر چلتی ہیں تو وہ خود بھی جلتی ہیں اور دنیا کو بھی جلا دیتی ہیں۔ ناظرین، ایران ایک ایسا ملک ہے جسے آپ صرف نقشے پر نہیں سمجھ سکتے،
اسے آپ کو تاریخ، عقیدہ، زخم اور غیرت کے آئینے میں دیکھنا ہوگا۔ یہ وہ قوم ہے جس نے سینکڑوں سال غلامی کے خلاف بغاوت کی، جو امریکہ سے ٹکرانے کی جرات رکھتی ہے، جو اسرائیل کو ختم کرنے کا خواب دیکھتی ہے اور جو چاہتی ہے کہ دنیا اس کی شناخت کو تسلیم کرے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا طاقت صرف میزائلوں میں ہوتی ہے یا عوام کی خوشحالی میں بھی؟ کیا صرف نظریہ کافی ہے اگر پیٹ خالی ہو؟ کیا عزت کی جنگ میں سب کچھ قربان کر دینا عقل مندی ہے، یا وقت آ گیا ہے کہ طاقتیں اپنے فیصلے میزائلوں سے نہیں، مذاکرات سے کریں؟ دنیا ایک نازک موڑ پر کھڑی ہے اور ایک غلط قدم، ایک غلط فیصلہ لاکھوں زندگیاں چھین سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ عقل، امن اور انسانیت غالب آئیں، کیونکہ اگر جنگ جیت بھی لی جائے تو بھی انسانیت ہار جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے ایران، اسرائیل اور دنیا کے مستقبل کے بارے میں۔ ملتے ہیں اگلی ڈاکومنٹری میں ایک نئے موضوع، نئی کہانی اور نئے انکشافات کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔